अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज एक फ़ैसला हुआ है 26वीं तरमीम से मुताल्लिक बलूचिस्तान के सूबाई नशिस्तों पर, और दूसरा सरदार अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा का नतीजा क्या हुआ है, इस पे बात करते हैं। दो मौजू हैं, तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। साथ में वीडियो लाइक और शेयर भी करें। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे ख़्याल में सरदार अख्तर जान मैंगल के इस्तीफ़ा भी बात करते हैं। अब तक अगर देखा जाए कोई 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपने कौमी असम्बली के नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया था, और अब तक 3 महीने गुजरने के बावजूद सरदार अख्तर जान मैंगल का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो अब तक सरदार अख्तर जान मैंगल कौमी असम्बली के मेंबर हैं, क्योंकि जब तक उनका इस्तीफ़ा स्पीकर कबूल नहीं करेंगे तब तक एमएनए ही बरकरार रहेंगे सरदार अख्तर जान मैंगल। मैंने आपको याद होगा जब सरदार अख्तर जान मैंगल ने इस्तीफ़ा दिया था, उस टाइम भी हमने आपको कहा था कि सरदार अख्तर जान मैंगल ने तो इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन स्पीकर शायद उनका इस्तीफ़ा कबूल ना करे। देखिए, सरदार अख्तर जान मैंगल सिर्फ एक एमएनए नहीं है, एक पार्टी के सरबराह हैं, और बलूचिस्तान में उनका सियासी और कबायली एक बैकग्राउंड है, एक शख्सियत है। ये नून लीग और पीपल पार्टी की जमातें जो हैं वो अच्छी तरह से समझती हैं। अगर माज एक एमएनए हमारा जैसा हो जाता तो ज़ाहिर कबूल हो जाता, इस्तीफ़ा दे दिया, उसको कबूल होना है, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की, क्योंकि एक नुमाइंदगी है बलूचिस्तान की जानिब से, एक तवाना आवाज़ हैं सरदार अख्तर मैंगल, और ज़ाहिर है कि इतना सीनियर हैं वो, सियासत में ताल्लुकात भी रहते हैं सियासी जमातों से। इख्तलाफ ठीक है, इख्तलाफ रहता है, लेकिन आसानी से एक नून लीग की हुकूमत या स्पीकर वो ये इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेंगे, और सरदार अख्तर जान ज़ाहिर के इजलासों में भी नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफ़ा भी दिया है, और आगे से इस्तीफ़ा कबूल नहीं हो रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये भी है कि ये इस्तीफ़ा आखिर तक, जब तक मौजूदा असम्बली है तब तक इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा, और इसी तरह चलता रहेगा। और इस बारे में ज़ाहिर बहुत सारे दोस्तों का एक ख़याल, जनरली ये ख़याल है कि सरदार अख्तर जान मैंगल कौमी असम्बली में उनकी बात गूंजती है, सुनी जाती है या नहीं जाती है वो अलग सवाल है, गूंजती ज़रूर है, एक तवाना आवाज़ है, उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। तो एक जनरली एक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा तो दिया है, लेकिन वो आवाज़ शायद कौमी असम्बली में अभी हमें इस दौरान सुनने को ना मिले। उसकी वजह यह है कि वो ज़ाहिर है कि सरदार अख्तर जान मैंगल वो कौमी असम्बली के किसी भी सेशन में, किसी भी इजलास में वो शरीक नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आपको पता है 26वीं तरमीम हुई थी, उस 26वीं तरमीम में बाप, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान के जो एमएनए एमपीएज़ हैं, उन्होंने एक मशरूत किस्म का, और ये मशरूत नहीं कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि कुछ शराइत रखे उन्होंने कि वो होने चाहिए, तब स्पेशली नेशनल पार्टी ने तो मशरूत कर दिया था सॉरी, कि बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं अगर वो आप बढ़ाएंगे तो हम आपका साथ देंगे। तो नेशनल पार्टी ने 26वीं तरमीम का साथ दिया। नेशनल पार्टी की जानिब से और बाकी जो बलूचिस्तान की सियासी जमातें हैं सिवाय बीएमपी के, उन्होंने एक प्रपोज़ल अपना जो दिया हुआ था कि बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनको दुगना किया जाए, यानी कि 65 अरकान है इस टाइम बलूचिस्तान असम्बली के, तो उनको दुगना करेंगे तो ये बनेंगे 130। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो डिमांड है ये तो पूरी की पूरी तो नहीं मानी जा सकती थी। तो अब इतला ये हैं कि सूबाई असम्बली के 15 नशिस्तें
بڑھائی جا رہی ہیں، اور اس کا جو ہے اس قانون پہ صدر نے ابھی سائن کرنا ہے۔ جب یہ 15 کی فگر لائی جائے گی تو 65 سے 80 کے قریب ہوں گے، 80 ہوں گے بلوچستان اسمبلی کے نشستیں۔ اب اس 15 نشستوں میں کن کن علاقوں میں بڑھ سکتے ہیں یہ حلقے، میں آپ کو رفلی آئیڈیا دے سکتا ہوں۔ اس میں خضدار کا ایک سیٹ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ خضدار کے 3 حلقے ہیں، زہری ہے، وڈ ہے اور خضدار سٹی ہے۔ اس میں ایک مزید بڑھ سکتا ہے کیونکہ حالیہ مردم شماری میں خضدار کی آبادی کافی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجگور کا بھی حلقہ، ایک مزید حلقہ بڑھ سکتا ہے پنجگور سے۔ اس وقت پنجگور میں 2 حلقے ہیں، اس کے 3 ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نصیر آباد کا پورا ڈویژن ہے، اس میں بھی نشستیں بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ سبی بھی موجود کے اندر اس کے بھی حلقے 2 ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ایک حلقہ ہے پورا سبی کا، اور سبی کی آبادی بھی کافی بڑھ چکی ہے۔ ڈسٹرکٹ پشین کے 3 میرے خیال میں اس وقت حلقے ہیں، وہ 4 ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جوب کا حلقہ بھی بڑھ سکتا ہے، اور کوئٹہ کا بھی جو سٹی ہے کوئٹہ، اس کے بھی حلقے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت کوئٹہ کے 9 حلقے ہیں، وہ 12 تک آ سکتے ہیں، 12 سے 13 تک وہ آ سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ جو 15 آپ کی نشستیں ہیں وہ یہ بڑھائی جا سکتی ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ صوبائی نشستیں بڑھانے سے بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک MP بڑھ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 26ویں ترمیم لائی جا رہی تھی، جب بلوچستان کی جماعتوں کی جانب سے جب پرپوزل دیا جا رہا تھا صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کو بڑھانے کا، تو اس وقت ہم جیسے غریبوں نے عرض کیا تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کے بجائے قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں تاکہ بلوچستان کی آواز قومی اسمبلی کے اندر گونجے۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ بلوچستان کے قومی اسمبلی کے نشستیں بڑھانے کے حق میں وہ نہیں تھے، کیونکہ قومی اسمبلی کی جب نشستیں بڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی، اور جو فیصلہ سازی ہوتی ہے قومی اسمبلی میں تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ بلوچستان اثر انداز ہو سکتا ہے جب اس کی نشستیں بڑھیں۔ اگر یہ 15 حلقے جو صوبائی بڑھائے گئے ہیں ان کا اگر قومی اسمبلی کے بڑھ جاتے تو یہ 30 سے زیادہ ہو جاتے قومی اسمبلی کے، وہ جو تعداد ہے قومی اسمبلی کے حلقے کی وہ نمائندگی کی تک 30 سے بڑھ جاتے۔ اس وقت میرے خیال میں 18 کے قریب ہیں MNA، اگر 15 مزید ڈال دیتے تو 30-32 بن جاتے، تو اس سے توانا آواز ابھرتی قومی اسمبلی میں۔ لیکن وہ چونکہ بڑے پارٹیوں کو وہ وعدہ نہیں کہتا، وہ اس لیے بھی نہیں وعدہ کہتا کہ چھوٹی تعداد جو ہے نا قومی اسمبلی کی بلوچستان کی، اس کو آگے پیچھے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ذرا کہ فیصلہ سازی میں تو ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور ویسے ہی بلوچستان سے ایک پارٹی تو ظاہر جیت کے تو نہیں جا سکتی، اس میں مختلف پارٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں اکٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد میں، خواہ وہ باپ والے ہوں، نون والے ہوں یا کانفرنس جماعتیں ہوں، مجموعی طور پر اگر مشترکہ کوئی مفاد ہو نا اس میں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا کوئی ایشو اس طرح ہو تو اس میں وہ تقسیم کے امکانات موجود رہتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں، فنڈ ریلیز کرنے کے معاملات میں، NFC ایوارڈ کے معاملے میں، بہت ساری باقی چیزوں میں اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر 30 ہوتے، لیکن وہ نہیں بڑھائی گئی۔ بہرحال صوبائی نشستیں بڑھا دی گئی ہیں تو اس میں مزید 15 آپ کے MPA کی فگر بڑھ سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ بجٹ جو ہے وہ وہی ہوگا، صرف علاقوں میں تقسیم زیادہ ہوگا۔ اس سے نقصان یہ ہے میرا خیال ہے، اور ڈیرہ بگٹی کا بھی بڑھ سکتا ہے
ایک نشست ڈیرہ بگٹی کا مزید اس وقت ڈیرہ بگٹی کا ایک نشست ہے تو مزید ایک بڑھ سکتا ہے، میں شروع میں بتانا بھول گیا تھا. تو صوبائی اسمبلی کی نشست بڑھانے سے نہ بلوچستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہے نہ علاقوں کا ہوگا، میرا ذاتی خیال ہے. کیونکہ بجٹ وہی ہے، بجٹ پہلے بھی اگر 600 ارب کا تھا، آئندہ بھی وہی 600 ارب 700 ارب کا ہوگا. اس میں برڈن یہ بڑھے گا کہ جو نئے ایم پی ایز ہوں گے ظاہر ہے کہ ان کی گاڑیاں ہوں گی، ان کے فیول ہوں گے، جو منسٹر بنیں گے وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے بھی اخراجات ہوں گے، نئے دفاتر ہوں گے، نیا اسٹاف ہوگا. یہ مزید آپ کا جو خزانہ ہے بلوچستان کا اس میں بوجھ بڑھ سکتا ہے. اس سے فائدہ نہیں ہے سیاسی حوالے سے. میں نہیں کہہ سکتا کہ جی ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ بننا، لیکن فائنانشلی یہ بلوچستان کے میرے خیال میں حق میں نہیں ہے. ہاں اگر ساتھ ساتھ اگر بجٹ بھی بڑھ جاتا تو پھر وہ الگ بات ہے. اگر بجٹ نہیں بڑھے گا، بجٹ وہی ہے، صرف وہ تعداد بڑھانی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قومی اسمبلی کا اس لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ قومی اسمبلی اگر کوئی منسٹر بنے گا مرکز میں یا ایم این اے بنے گا، اس کا بلوچستان کے بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلوچستان کے خزانے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ ڈائریکٹ مرکز سے جو ہے اس کا تعلق رہے گا. تو ایم این اے کی سیٹیں بڑھنی چاہیے تھیں صوبائی اسمبلی کے بنسبت. بہرحال ابھی ایک فیصلہ ہوا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.